حبیب الرحمان صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریر پیش کرنے کے لیے شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ اے میرے وطن کے لوگوں ذرا آنکھوں میں بھر لو پانی، اے میرے وطن کے لوگوں ذرا آنکھوں میں بھر لو پانی، جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرو قربانی۔ میں صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور۔ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ محترم حضرات اور صدر جلسہ، آج میں ان یاران باصفا شہیدان عشق و وفا اور سرخیل آزادی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا دل جذبہ جہاد سے سرشار تھا، جنہوں نے اپنی زندگی اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف کر دی، جن کی ایک تاریخ ہے، جن کی ایک داستان ہے، جنہوں نے ہر دور میں اس دیش کی آبیاری کی ہے اور چمنستان بھارت کی طرف پڑھنے والی ہر باد سموم کی راہوں میں دیوار آہنی بن کر حائل ہوئے ہیں۔ محترم حضرات، اس چمنستان عالم کا پتا پتا اور بوٹا بوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ یہ طبقہ اصحاب فکر و نظر وارثان قلب و جگر کا طبقہ ہے، جنہوں نے تاریخ کے ہر نازک موڑ پر اس ملک کی رہنمائی کی ہے۔ آج میں انہی جیالوں اور سرفروشان اسلام کی تھوڑی سی تاریخ اور ادنا سا جھلک دکھانا چاہتا ہوں۔ محترم حضرات، جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ وعیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے، جب باشندگان ہند پر طرح طرح ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینوں سے بھی ارزاں ہونے لگا، تو ایسے نازک وقت میں سب سے پہلے جس شخص نے عالم بغاوت بلند کیا تھا، محدث کبیر، امام جلیل، رئیس الاولیاء، نازش وطن شاہ عبدالعزیز ابن ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ وہی مرد مجاہد درویش خدا ہے جس نے وقت سے بہت پہلے مسلمانوں کے نصب العین کا اعلان فرما دیا تھا۔ جہاں تک پہنچنے کے لیے مسلمانوں کو ابھی برس برس انتظار کرنا تھا۔ شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا ایک برق قیامہ تھا جو دشمنوں کے نقل تمنا پر گر پڑی۔ جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے، سینوں میں ولولے مچلنے لگے اور حوصلوں نے انگڑائیاں لینا شروع کر دی۔ مسند درس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کے درس دینے والے علماء کرام خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے خون و جگر سے اسلام کو روشن کرنے والے مشائخ اعظام اپنے مدرسوں اور خانقاہوں کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے اور فرنگوں کے خلاف محاذ بنا کر بے سر و سامانی کے عالم میں منزل کی جانب چل پڑے۔ اور میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر راہ رو آتے گئے اور کارواں بنتا گیا کہ مستاق بن گئے۔ حضرات، یہ کارواں طویل مسافت طے کرتے ہوئے کس طرح منزل مقصود تک پہنچا، یہ ایک لمبی داستان ہے، مگر اس طویل مسافت کو طے کرتے ہوئے ان کے پاؤں مسلسل لہولہان ہوتے رہے۔ کبھی جبر و تشدد کی خاردار جاڑیوں نے ان کے دامن کو تار تار کر دیا، کبھی وحشت و بربریت کے پہاڑ ان کے راہ میں حائل ہو گئے، کبھی عرب ترکی کی راہوں کو ناپتے ہیں، کبھی
روس و افغان کی بادہ پیمائی کرتے ہیں، کبھی مالٹا کی تاریخ کوٹیوں میں قیام کرتے ہیں، تو کبھی عدالت کے کٹہروں میں کھڑے ہو کر نغمے آزادی سناتے ہیں، تو کبھی پھانسی کے پھندوں کو چوم کر منزل کی نشان راہ تلاش کرتے ہیں، تو کبھی ریوالور کی ٹائگر پر انگلی رکھ دیتے ہیں، شاید گولیوں کی سنسناہٹ کی منزل کا پتہ بتا سکے۔ غرضے کی ان دیوانوں نے ہر راہ سے منزل تک پہنچنے کی کوشش کی اور پہنچ کر ہی دم لیا۔ تاریخ ہند ہم سے کہتی ہے اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے محفل تک، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے محفل تک، بیتابی ان کی عام ہوئی صحراؤں سے لے کر ساحل تک۔ ہاں سنگ گرا پہ لکھتے تھے وہ اپنے دل نادا کا حال، ہاں سنگ گرا پہ لکھتے تھے وہ اپنے دل نادا کا حال، شاید کہ نشان مقتل میں کوئی پتھر پہنچے قاتل تک۔ حضرات، یہ حقیقت ہے کہ اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء حصہ نہ لیتے تو ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا۔ اگر سرغیل آزادی نہ ہوتی تو تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک ریشمی رومال نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، مقدمہ وہابیہ نہ چلتا، امبالہ سازش کیس نہ بنتا۔ الغرض علماء کرام ہی نے اپنے مقدس لہو سے اس شجر آزادی کو سینچا اور پروان چڑھایا ہے۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں دو محاذ بنائے گئے، ایک محاذ امبالہ پر جس کی قیادت مولانا جعفر تھانیسری کے پاس تھی، دوسری محاذ شاملی پر اس کی قیادت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس تھی۔ اسی جنگ میں بڑے بڑے علماء اور صلحاء شہید و زخمی ہوئے، اسی جنگ میں مولانا گنگوئی زخمی ہوئے، اسی جنگ میں حافظ زامی شہید ہوئے، اسی 1857 کی جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں سے 51,500 علماء کرام تھے۔ صرف دہلی میں 500 علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا۔ مگر جب وسائل کی قلت اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے فرنگیوں کا غلبہ ہوا تو وائسرائے برطانیہ نے اپنے ہندوستانی مشیروں سے رائے طلب کی کہ تمہاری حکومت ہندوستان میں کیسے قائم رہ سکتی ہے۔ اس وقت کے سب سے بڑے سیاستدان ڈاکٹر ولیم یور نے جو رپورٹ پیش کی اس میں لکھتا ہے کہ ہندوستان میں سب سے بیدار مسلمان ہیں اور جنگ آزادی صرف مسلمانوں نے لڑی تھی۔ جب تک مسلمانوں میں جذبہ جہاد موجود رہے گا ہم لوگ ہندوستان کا حکومت نہیں کر سکتے۔ اس لیے جذبہ آزادی کو ختم کرنا سب سے پہلے ضروری ہے، اور اس سے پہلے ایک اور چیز کا ختم کرنا ضروری ہے، وہ یہ کہ ہندوستان سے علماء اور قرآن کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ 1861 میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے بدبخت انگریزوں نے جلائے۔ اس کے بعد علماء کے ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ انگریز مورخ مسٹر ایڈورڈ ٹامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ 1864 سے لے کر 1867 تک علماء کے ختم کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ 3 سال ہندوستان کی تاریخ کے بڑے المناک سال ہے۔ ان 3 سالوں میں 14,000 علماء کو تختے دار پر لٹکا دیا گیا۔ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہ تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہوئی ہو۔ علماء کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا، علماء کو سوروں کے کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا گیا، علماء کو ہاتھیوں پر کھڑا کر کے درختوں سے باندھ کر ہاتھیوں کو نیچے سے چلا دیا گیا۔ لاہور کی شاہی مسجد اس کے صحن میں انگریزوں نے پھانسی کا پھندا بنا رکھا تھا۔ اس پھندے میں ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی۔ لاہور کی دریا راوی میں 80 علماء کو گولیوں میں بند کر کے ڈال دیا جاتا تھا اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے۔ ٹامسن کہتا ہے کہ جب میں دلی میں اپنے خیمے میں گیا تو مجھے مردار کی بدبو محسوس ہوئی۔ میں خیمے کے پیچھے چلا گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آگ کے انگارے دہک رہے ہیں۔ 40 علماء کو لایا گیا، ان کے کپڑے اتار دیے گئے اور ان جلتے ہوئے انگاروں پر ڈال دیا گیا۔ میرے دیکھتے دیکھتے 40 اور کو لایا گیا، ان کے بھی کپڑے اتار دیے گئے۔ انگریز نے کہا، او مولویوں، تم میں سے صرف ایک آدمی یہ کہہ دو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ہم شریک نہیں تھے، ابھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹامسن کہتا ہے، مجھے پیدا کرنے والے کی قسم کوئی عالم ان میں ایسا نہیں تھا، سارے کے سارے آگ میں تو پک گئے، جھلس گئے، مگر انگریز کے سامنے کسی نے سر نہیں جھکایا۔ انہیں کا شاگرد رشید حضرت مولانا عبید اللہ سنگھ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ 1857 سے لے کر 1947 تک
آزادی کے سرخیل یہی حضرات تھے. آج یہ لوگ دنیا تاریخ میں اسیران مالٹا کے نام سے جانے جاتے ہیں. یہ وہی شیخ الہند ہے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف ایک ایسی عالمگیر تحریک چلائی تھی اسے سن کر عقل انسانی حیران و ششدر رہ جاتی ہے. یہ شخص ان کی سود فہمی اور دوربینی پر قیادت و سیادت سرگرتی ہے. یہ شخص قد و قامت کے اعتبار سے قوی الہیکل اور عظیم الجثہ تو نہ تھا مگر اپنے وقت کے تمام سیاسی قائدین کا امام اور مذہبی رہنماؤں کا مقتدی تھا. جو ایک طرف آزادی کے جوش و خروش اور جذبہ و ولولہ سے لوگوں کے قلوب کو معمور کر رہا تھا تو دوسری طرف قال اللہ اور قال رسول کا جامع خوشگوار چشمگان علوم نبوت اپنے دست مبارک سے بھر بھر کر پلا رہا تھا. اگر اس عظیم ہستی کی وہ عالم کی تحریک جسے تحریک ریشمی رومال کے نام سے جانا جاتا ہے کامیاب ہو گئی ہوتی تو آج ہندوستان کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا. لیکن قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمن, قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمن, دو چار ہاتھ جب کی لبے بام رہ گیا. انہیں کے شاگرد رشید حضرت مولانا عبید اللہ صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. مولانا کے بعد سب سے بڑے تحریک رشمال کے لیڈر یہی تھے. حضرت نے انہیں افغانستان روانہ کیا تھا تاکہ وہاں کی جوشیلی قوم کو انگریزوں کے خلاف متحد کر سکیں. مولانا جب افغانستان کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو ان کے داڑھی کے بال ابھی نکل رہے تھے مگر جب روس و افغان کی بادیاں پیمائی کر کے لوٹتے ہیں تو ان کے داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہوتے ہیں. کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں, کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں. فرنگی کے فوجوں میں حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر بھگائے ہوئے ہیں. وہ شجر آزادی کے پھوٹنے کے سیچا تو پھل اس کے پکڑے کو آئے ہوئے ہیں. لیکن کتنی بربادی مقدر میں تھی آبادی کے بعد, کتنی بربادی مقدر میں تھی آبادی کے بعد. کیا بتائیں ہم پہ کیا گزری ہے آزادی کے بعد. حضرات یہ ایک روشن حقیقت ہے کہ شجر آزادی کا پھل ہمارے حق میں بہت ہی زیادہ تلخ ثابت ہوا جس کی تلخی آج تک ختم نہیں ہو سکی اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صدیوں ختم نہیں ہو سکے گی. لیکن ہمیں بھی کوئی غم نہیں, کوئی افسوس نہیں, کوئی ملال نہیں اگر یہ ظالم حکومت اپنے ظلم و ستم سے باز نہیں آئی اور ہمارے حقوق کو یوں ہی پامال کرتی رہی تو اسے بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم بھی انہی شیران اسلام اور سرفروشان خیر الانام کے فرزند ہیں جنہوں نے ہندوستان کی تاریخ بدل ڈالی تھی. ایک بار ہم بھی بدل کر دیکھیں گے کیونکہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے, سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے. دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. حضرات یہ چرخ نیلی فام ہمیں اس بات پر شاہد ہے کہ اگر ہم آج بھی اپنے حقوق لینے پر آ جائیں تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں اس عزم کی تکمیل سے نہیں روک سکتی. شرط یہ ہے کہ ہم پہلے خود کو اس کے لیے تیار کریں اور شکوہ و شکایت دستے سوال دراز کرنے کے بجائے اپنے بازو میں وہ طاقت اور سینوں میں وہ حوصلے اور حوصلوں میں وہ جان پیدا کریں کہ وقت کی خوفناک آندھیاں کترا کر گزرا کریں. اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ جو عزم سفر پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ 1857 کے پہلے آزادی کے سرخیل علماء ہی رہے ہیں اور 1857 کے بعد آزادی کی قیادت بر صغیر کے عظیم سپوت دارالعلوم دیوبند کے فرزند اول حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ مولانا شاہین جمالی دارالعلوم کی تاریخ سیاست میں لکھتے ہیں کہ 1920 کے بعد آزادی ہند کا دوسرا دور شروع ہوا. اس دور میں دیوبند حضرت مولانا حسین احمد مدنی کی کمان میں آزادی کی جنگ لڑتا رہا اور ڈاکٹر مختار احمد انصاری اور مولانا ابوالکلام آزاد سیاسی رہنمائی کرتے رہے. 1930 کی جنگ میں 14,000 مسلمان جیل گئے اور 500 دلاور سرحدی جوان شہید ہوئے. آخری 1947 کی جنگ آزادی میں بہت سارے علماء اور سرحد شہید و زخمی ہوئے.
اور شاہ ولی اللہ محدث تحریر رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے چل رہی آزادی کی تحریک اپنی منزل مراد پانے میں کامیاب ہو گئی. اینگلو محمدن بلاک کا ایک حصہ ایک نئی سلطنت پاکستان قائم کر کے وہاں کا حکمراں بن گیا اور دیوبند کے آزاد بلاک کو 80% ہندوستان کی حکومت ملی اور دو بڑے لیڈر جواہر لال نہرو اور مولانا ابوالکلام آزاد ہندوستانی عوام کے محافظ اور ذمہ دار ہو گئے. الغرض قصہ مختصر یہ ہے کہ اگر جنگ آزادی میں علماء حصہ نہ لیتے تو ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا. ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے اسلاف نے ہندوستان کے ساتھ وفاداری کے اور اس کے ساتھ جانساری کے ایسے ایسے محیر العقول ثبوت پیش کیے کہ مشک بدلتا ہے زمین چاند ستارے. لیکن چونکہ انہوں نے یہ لڑائی شہرت و ناموری کے جذبات سے یکسر عاری ہو کر لڑی تھی، اس لیے جب کاروان آزادی اور قافلہ حریت منزل مقصود تک پہنچا تو امیر کارواں اور سرکیل آزادی گوشے گمنامی میں جا کر بیٹھ گئے اور دنیا داروں سے کہہ دیا کہ جو شخص شہرت و ناموری چاہتا ہے وہ جائے اپنی اپنی خدمات کی مزدوری لے اور جگہ جگہ اپنے مجسمے نصب کرائے. ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے لڑائی مزدوری لینے کے لیے نہیں لڑی ہے، ہم نے لڑائی اپنے قربانی کی صلات لینے کے لیے نہیں لڑی ہے، بلکہ ہم نے لڑائی اللہ کی رضامندی اور اس کے رضا جوئی کے لیے لڑی ہے. ہمارے ہندوستان کو ہمارے مجسمے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس ہندوستان کا پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے. جانے نہ جانے گل نہ جانے باغ سارا جانے ہے. مگر اے لوگوں ہمیں ان مجاہدین کی یادوں کو زندہ رکھنا ہوگا، ان کی بے مثال اور لازوال قربانیوں سے اپنوں اور بیگانوں کو آشنا کرنا ہوگا. کیونکہ ملک کے غداروں اور مسلم دشمنوں کی طاقت یہ ہے، ان کی کوشش یہ ہے کہ ملک کے ان مجاہدین عظیم کی قربانیوں سے ہندوستانی عوام کو اندھیرے میں رکھا جائے اور یہ تاثر دیا جائے کہ جنگ آزادی مسلمانوں نے نہیں بلکہ صرف ہندوؤں نے لڑی ہے اور وہ یقیناً اپنی اس ناپاک سازش میں بڑی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں. لہذا اگر ہم مجاہدین کی آزادی کے مجسمے حرام ہونے کی وجہ سے نصب نہیں کرا سکتے تو کم از کم ان کے نام پر ادارے اور لائبریریاں تو کھولی جا سکتی ہیں تاکہ ہماری جدید نسل اور آئندہ آنے والی نسلیں ان بزرگوں کے ہندوستان کے ساتھ وفاداری کے اور اس کے ساتھ جانساری کے حیرت انگیز واقعات کو فراموش نہ کر سکے. اگرچہ ہمارے ان اسلاف نے اپنے زبان قال و حال دونوں سے کہہ دیا نہیں منت کشے تابع شنیدن داستہ میری، نہیں منت کشے تابع شنیدن داستہ میری، خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زبان میری. اٹھائے کچھ ورق لالا نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے، اٹھائے کچھ ورق لالا نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہے داستہ میری. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہلو